طالب الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومناقبہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات پڑھیں مل کے آواز سے بڑھ. زحمت نہ سمجھیے تو مرحومہ کی بلندی درجات کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے، امام زمانہ وارث کون و مقام منتقم خون حسین وارث کربلا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات. یہ مجلس ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے. یہ زندگی اور موت کا جو کھیل ہمارے سامنے ہے، اس کی حقیقت بتانے کے لیے ہم مجلسیں برپا کرتے ہیں. زمانے کی نگاہوں میں زندگی اور موت کا معیار کچھ اور ہے، علی والوں کی نگاہوں میں زندگی اور موت کا معیار کچھ اور ہے. بھئی زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان چلتا پھرتا ہو تو زندہ ہے، روح نکل جائے تو مردہ ہے. مٹی کے اوپر ہو تو زندہ ہے، مٹی کے نیچے ہو تو مردہ ہے. نہ، ہمارے ہاں یہ معیار زندگی اور موت کا نہیں ہے. آؤ ہم سے سنو، عشق علی میں مر جانا زندگی ہے، بغض علی میں جینا موت ہے. بھئی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ماشاءاللہ. ہم چلنے پھرنے والے کو زندہ نہیں کہتے، ہم دل میں محبت علی کو زندگی کہتے ہیں. چاہے وہ چل رہا ہو یا من و من مٹی کے نیچے ہو، وہ زندہ ہے. اور علی کا بغض دل میں ہو، چاہے مٹی کے نیچے ہو یا مٹی کے اوپر ہو، وہ مردہ ہے. آئے قرآن سے پوچھتے ہیں، جو میں نے بات کی اللہ کی کتاب، تو بتا کہ زندگی اور موت کی حقیقت کیا ہے. دیکھیے، بڑی ذمہ داری سے ممبر پہ بیٹھا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ حالت روزہ میں اگر قرآن مجید کی کوئی آیت غلط پڑھی جائے یا معصوم کی طرف کسی فرمان کی غلط نسبت دی جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے، کفارہ بھی واجب ہوتا ہے. تو میں حالت روزہ میں ہوں، سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. حالت روزہ میں ہوں، قرآن مجید کی جو آیت پڑھوں، جو روایت پڑھوں، ذمہ داری سے پڑھوں گا، لیکن آپ نے بھی ذمہ داری سے سننا ہے اور توجہ فرمانی ہے. سورہ ملک کی پہلی آیت میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کی شاہی ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے پر قادر ہے. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، وہ موت کا بھی خالق ہے، وہ زندگی کا بھی خالق ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے اس خارجی وجود میں زندگی پہلے آتی ہے یا موت پہلے آتی ہے؟ زندگی پہلے آتی ہے، موت بعد میں آتی ہے. مگر اس آیت کی ترتیب میں موت کا تذکرہ پہلے ہے، زندگی کا ذکر. الذی خلق الموت والحیات، اگر دیکھا جائے تو ہونا یہ چاہیے تھا الذی خلق الحیات والموت، لیکن آیت میں ہے الذی خلق الموت والحیات. عجب نہیں آواز آئے، ہمیشہ رہنے والی زندگی کا ذکر پہلے کر رہا ہوں، 4 دن کی زندگی کا ذکر بعد میں کر رہا ہوں.
جس موت کو ہم اور آپ فنا سمجھتے ہیں، در حقیقت یہ حقیقی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے میرے مولا امیر کائنات، امیر ممکنات، حلال مشکلات، میرے امیر کائنات فرماتے ہیں یا حار و ہمدان من یمت یرانی، اپنے عاشق حارث ہمدانی سے خطاب کر کے فرمایا اے حارث ہمدانی یاد رکھنا جو بھی مرتا ہے علی کو دیکھتا ہے، جو بھی مرتا ہے علی کو دیکھتا ہے۔ ملتان والو اب اس جو کو میں کتنا کھولوں، جو مرتا ہے علی کو دیکھتا ہے، یہ مقدر اپنا اپنا ہو جائے گا۔ کوئی مر کے علی کو دیکھے گا، کوئی علی کو دیکھ کے مر جائے گا۔ تو خوش قسمت تو وہ ہیں جو مر کے علی کو دیکھتے ہیں، اور منافق انجام تو تب ہوگا جب علی کا چہرہ دیکھے گا اور وہیں اس کی موت ہو جائے گی۔ ہم عشق علی کے دیوانے، موت کے پروانے ہیں۔ ہمیں موت سے عشق اس لیے ہے کیونکہ نبی نے فرمایا حب علی جن عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے، ذکر علی جن عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، النظر الی وجہ علی جن عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ ہم نے ذکر والی عبادت بھی کر لی، ہم نے محبت والی عبادت بھی کر لی، ایک رہ گئی ہے عبادت، وہ ہے دیدار چہرہ علی ابن ابی طالب۔ یہ تب نصیب ہوگی جب آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ میں جملہ کہوں، جب آنکھیں بند ہوں گی تبھی تو آنکھیں کھلیں گی۔ اور جس مرحومہ کی یاد میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، دعا ہے مالک اس کے درجات بلند فرمائے، انہیں ہم مبارک دیتے ہیں۔ آپ کو مبارک ہو، آپ زندگی میں ذکر علی بھی کرتے تھے، محبت علی بھی رکھتے تھے، آپ کی آنکھیں بند ہوئیں، آپ نے دیدار علی بھی کر لیا ہے۔ آپ کو شفاعت امیر نصیب ہو، آپ کو زیارت امیر نصیب ہو۔ صلوات مل کر پڑھیے بآواز بلند۔ بھئی بات پہنچ رہی ہے اب تک؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے تمہیں زندگی اس لیے دی ہے تاکہ وہ یہ دیکھے تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ اچھا ایک لفظ ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے میرے سامنے، جملے کی قدر کیجئے گا۔ ایک لفظ ہے اکثر، ایک لفظ ہے احسن، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اکثر کہتے ہیں زیادہ کو، احسن کہتے ہیں اچھے کو، بہترین کو۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے تمہیں زندگی اس لیے یہ دی تاکہ دیکھو تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ اللہ کو زیادہ نہیں چاہیے، اچھا چاہیے، خالص چاہیے۔ بہت شکریہ بھائی، میں مثال دے دوں، ایک صاحب نے کروڑوں روپیہ لگوا کے امام بارگاہ بنوا لیا، مسجد بنوا لی۔ اب بظاہر یہ عمل اکثر ہے، کروڑوں لگا ہے، لیکن نیت میں یہ تھا کہ چلنے پھرنے والے لوگ مجھے جھک جھک کے سلام کریں گے، میری بلے بلے ہو جائے گی، میری واہ واہ ہو جائے گی۔ اکثر ہے، احسن نہیں ہے۔ احسن تب ہوگا جب 14 کی رضا کے لیے خرچ کرے گا، بندوں کی رضا کے لیے نہیں۔ تو کبھی کبھی ایک عمل بظاہر چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ بڑے بڑے اعمال پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں مل کے بآواز بلند۔ یہ جو ابھی آپ نے صلوات پڑھی ہے، یہ کتنی دیر لگی اس عمل میں؟ 2-3 سیکنڈ لگے۔ یعنی کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کے لیے آپ وضو کر کے آئیں، بیٹھے، قبلہ رخ ہو جائیں یا نہیں، صلوات آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حج کے لیے آپ کو اتنی تگ و دو کرنا پڑتی ہے، پیسے لگانا پڑتے ہیں، روزے کے لیے بھی آپ کو صبح سے لے کے شام تک بھوک برداشت کرنا پڑتی ہے، نماز کے لیے بھی آپ کو وقت نکالنا پڑتا ہے، مصلی پہ آنے کی زحمت کرنا پڑتی ہے، زکوٰۃ و خمس کے لیے بھی آپ کو جیب سے لگانے پڑتے ہیں، تو یہ جہاد کے لیے بھی آپ کو جگر چاہیے، آپ کو میدان میں جانا ہے۔ تو جتنی بھی عبادتیں ہیں کوئی وقت لگتا ہے، کچھ صرف ہوتا ہے۔ صلوات پڑھی آپ نے کہا چند سیکنڈ لگے، پیسے بھی نہیں لگے، آپ کی طاقت بھی زیادہ صرف نہیں ہوئی، پھر بھی کتنا چھوٹا عمل، اکثر نہیں ہے، احسن ہے۔ بھائی توجہ چاہیے، اللہ نے کیا فرمایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں یہ دیکھوں تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ بظاہر چند سیکنڈ کا عمل ہے، لیکن سنیں گے رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ یا فاطمہ من صلی علیکی غفر اللہ لہ والحقہ بحیث کنت من الجنہ، اے فاطمہ جو آپ پہ ایک بار درود پڑھے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، جنت میں اسے وہاں رکھے گا جہاں مجھ محمد کو رکھے گا۔ توجہ ہے؟ تو اللہ کو احسن، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ کو احسن چاہیے۔
اکثر نہیں چاہیے۔ اب جس عمل میں معرفت زیادہ ہوگی وہ عمل بڑے بڑے اعمال پہ بھاری ہو جائے گا۔ بھائی حج کرنے جاتے ہیں 15 لاکھ روپیہ لگا کے، 10 لاکھ روپیہ لگا کے، کسی کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ 15 لاکھ جس سال لگے گا یا جس سال 20 لاکھ لگے گا اس سال حج قبول ہو جائے گا؟ گارنٹی نہیں ہے۔ قبول کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے، اکثر ہے۔ لیکن آؤ ایک عمل بتاؤں، جو بندہ ایک بار قبر حسین کی زیارت کرے اللہ 90 مقبول حجوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی عمل میں معرفت، کیا وجہ ہے کہ کعبے میں جانے والے کو اتنے حجوں کا ثواب نہیں ملا، کربلا جانے والے کو حجوں کا ثواب مل گیا؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کربلا میں کعبہ میں جانے والوں کے لیے ایمان شرط نہیں، مال شرط ہے۔ کربلا میں آنے کے لیے مال شرط نہیں، ایمان شرط ہے۔ توجہ ہے؟ مزید ایک مثال دوں اور احسن عمل کی۔ عمل چھوٹا ہو مگر اپنے اندر معرفت رکھتا ہو تو بڑے بڑے اعمال پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، یہ میں نے لگائی ہے ایک ضرب، اس ایک ضرب لگانے میں کتنا ٹائم لگا؟ چند سیکنڈ یا اس سے بھی کم، 1 سیکنڈ لگا ہوگا یا اس سے بھی کم۔ اللہ جانے ضربت علی میں معرفت کتنی تھی؟ بھائی بیدار رہی اگر بات پہنچ رہی ہے۔ اب ساری کائنات عبادتیں کرے تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ عرصے، سالوں، صدیاں لگ جائیں گی۔ لیکن نہ جانے وہ معرفت توحید اللہ کو جبریل کی عبادت میں نظر نہیں آئی جو علی کے سجدے، علی کی ضربت میں نظر آئی۔ ضربات علی یوم الخندق افضل من عبادتی ثقلین۔ ایک ترازو کے پلڑے میں رکھو ثقلین کی عبادتیں اور ایک پلڑے میں رکھو علی کی ضربت، یہ پلڑا وزنی ہو جائے گا، کیونکہ کائنات کی عبادتوں سے افضل علی کی ایک دن کی ضربت ہے۔ اب مجھے بتائیے، ثقلین میں جن بھی آتے ہیں، انسان بھی آتے ہیں، عبادت کرنے والے سارے آتے ہیں، ملائکہ ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اوصیاء ہیں، یہ سارے عبادت کرنے والوں میں شامل ہیں۔ یہ سارے مل کر بھی علی کی ضربت کے برابر نہیں، تو کسی کمی کا بیٹا علی کے برابر کیسے ہو گیا؟ صلوات پڑھیں مل کے آواز بلند۔ حضور بات پہنچ رہی ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ اچھا کبھی کبھی نا انسان مثلا ایک میت اٹھا کے کچھ لوگ قبرستان کی جانب جا رہے ہیں، چارپائی اٹھائی ہوئی ہے، قبرستان کی جانب جا رہے ہیں۔ ایک بزرگ کا گزر ہوا، اس نے ساتھ والوں سے پوچھا یہ جسے لے کے جا رہے ہیں یہ زندہ ہے یا مردہ؟ انہوں نے کہا حضور بظاہر ظاہر ہے مردہ ہے، قرائن بتا رہے ہیں کہ مردہ ہے، زندہ کو تھوڑی کوئی ایسے لے کر جاتا ہے۔ انہوں نے کہا تم نے میری بات سمجھی نہیں، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں جسے لے کر جا رہے ہیں آیا زندگی میں یہ ایسے کام کر کے گیا ہے جو مرنے کے بعد اسے زندہ رکھیں گے یا بے مقصد زندگی گزار کے چلا گیا؟ تو اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، ویسی جیسی یہاں گزار کے جاتے ہیں۔ دیکھیں زندگی اور موت کا ایک علامت یہ بھی ہے، زندگی اور موت میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ زندہ حالت حرکت میں ہوتا ہے اور مردہ حالت جمود میں ہوتا ہے۔ زندہ خوشبو پھیلاتا ہے، مردہ کبھی مردہ نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے تو اندازہ تو ہوگا خوشبو پھیلاتا ہے یا بدبو۔ اگر آپ مردہ کو غسل ابھی نہ دیں اور ایسے ہی رکھ دیں تو کیا کرے گا؟ بدبو پھیلائے گا۔ 2 بندے بول رہے ہیں، وہی سوچ کے بول رہے ہیں، بھئی بدبو پھیلاتا ہے نا مردہ، اور زندہ انسان کبھی نہیں چاہتا کہ مجھ سے بدبو آئے، وہ گھر سے نکلتا ہے تو خوشبو لگا کے نکلتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ خوشبو پھیلاتا ہے، مردہ بدبو پھیلاتا ہے۔ 1 منٹ میں روایت پڑھوں گا، بات واضح ہو جائے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا گزر ہوا، ایک جگہ سے حضرت کا گزر ہوا اور ایک علاقہ مولا نے دیکھا اور دستے دعا بلند کیے، فرمائے پروردگار اس علاقے والوں کو پھیلا دے، انہیں منتشر کر دے، دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دے۔ صحابہ نے آمین کہا، چند قدم آگے گئے، ایک اور بستی آئی، اب آقا نے دعا کی، میرا اللہ انہیں یکجا رکھنا، پھیلنے نہ دینا۔
صحابہ نے پھر آمین کہا، مگر اضطراب کے تیور لے کے سوال کیا، یبن رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ ان کے لیے دعا فرمائی انہیں پھیلا دے، ان کے لیے دعا فرمائی یکجا رکھنا، وجہ کیا؟ آقا نے فرمایا وہ ہمارے حبداروں کا علاقہ تھا، یہ دشمنوں کی بستی ہے، وہ جہاں جائیں گے ہماری محبت کی خوشبو پھیلائیں گے، یہ جہاں جائیں گے ہمارے بغض کی بدبو پھیلائیں گے۔ اب پتا چلا کیوں میرے نبی نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا اس کی بخشش ہو گئی۔ من مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا اس کی توبہ بھی قبول ہو گئی۔ اور روایت کے جملے ہیں، میرے نبی نے فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مر کے قبر میں جاتا ہے، دو فرشتے قبر میں آتے ہیں اور اس کی قبر کی دیوار کو جنت کی جانب یوں کھولتے ہیں جیسے نئی دلہن کے لیے اس کے حجرے کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے یہ سب چیزیں اگر سامنے آ جائیں تو پھر ہمیں موت کا عاشق ہونا چاہیے یا موت سے ڈرنا چاہیے؟ کتنا بدبخت ہے ہمارا دشمن جو یہ سمجھ رہا ہے انہیں مار دو یہ مر جائیں گے۔ اور بابا مرنے سے قومیں نہیں مرتی، جسموں کے مرنے سے مرتے تو ہم کربلا میں مر گئے ہوتے، لیکن کربلا میں سب بظاہر شہید ہوئے مگر ایک زندہ رہا، سید سجاد۔ اس ایک کا زندہ ایسی زندگی تھی کائنات کا، کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں سے آواز نہ آئے میں قاسمی سید ہوں، میں نقوی سید ہوں، میں بخاری سید ہوں، میں رضوی سید ہوں۔ پتہ چلا کائنات عالم و آدم میں کوئی زندہ ہو نہ ہو، اولاد زہرا کل بھی زندہ تھی آج بھی زندہ ہے۔ یہ معجزہ قرآن ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے تجھے اولاد کثیر کا باپ بنایا ہے۔ یہ جن کے بیٹے ہیں یہ مر جائیں گے، تجھے ایک بیٹی دے کے قیامت تک تیری نسل کو زندہ رکھ دیا ہے۔ قومیں افراد کے مرنے سے نہیں مرتی، قومیں نظریات کے مرنے سے مرتی ہیں۔ جو نظریہ ہمیں مدینے سے ملا وہی کربلا تک آیا، جو نجف سے چلا وہی کربلا تک آیا، اور جو کربلا سے چلا وہی ہمارے امام بارگاہوں اور منبروں تک آیا۔ یہ نظریہ جو ہم بیان کرتے ہیں یہ نظریہ زندہ ہے تو سمجھو شیعہ زندہ ہے، ہم مر کے بھی زندہ ہیں۔ کربلا کے میدان میں یزید سمجھا تھا میں نے قتل کر دیا تو حسین ہار گئے میں جیت گیا۔ جیت ہار کا تعلق مرنے مارنے سے نہیں ہوتا، جیت ہار کا تعلق مشن سے ہوتا ہے۔ مت پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے، سنو آذان تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ حضور بات پہنچ رہی ہے؟ ہمیں زندگی کربلا سے ملتی ہے، ہمیں حیات جاودانی کربلا سے ملتی ہے۔ جو کربلا سے آ جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتا ہے۔ حسین اسے مر کے بھی مرنے نہیں دیتے۔ حسین تو اپنے زائروں میں جو تحفہ بانٹتے ہیں اسے کفن کہا جاتا ہے۔ آپ کے گھروں میں کوئی مہمان آ جائے تو آپ جاتے وقت اسے کوئی سوٹ دیتے ہیں، کوئی ایسا دیتے ہیں نا بھائی تحفے کے طور پہ، تاکہ یہ اپنے بدن پہ پہنے اور جہاں جائے اسے اچھا لگے۔ زندگی کا لباس دیا جاتا ہے، حسین مرنے کا لباس عطا کرتے ہیں۔ کیوں؟ حسین جانتے ہیں یہ جو کفن دے رہا ہوں یہ تب پہنے گا جب ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا، کیونکہ ہماری محبت میں مرنے والا مردہ نہیں زندہ ہوتا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے حضور؟ صلوات پڑھیں مل کے بآواز بلند، اس سے بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ خبردار، کہنا تو دور کی بات، خیال بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں جو راہ خدا میں قتل کیے جائیں۔ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہی لفظ آیا نا قرآن میں۔ کیا مطلب اس کا؟ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں۔ سبیل کا کیا مطلب ہے؟ راستہ۔ کیا مطلب ہے؟ راستہ۔ اچھا، قرآن مجید میں راستے کے لیے بڑے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ سبیل راستہ، طریق راستہ، مشرب راستہ، صراط، جی
راستہ. میرا سوال ہے، جب سبیل کا مطلب بھی راستہ ہے، صراط کا مطلب بھی راستہ ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ بھئی ایک آیت میں فرمایا قتلوا فی سبیل اللہ، اور سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اگر مطلب ایک ہے تو پھر ادھر بھی ہونا چاہیے تھا اہدنا السبیل المستقیم، یا ادھر ہوتا قتلوا فی صراط اللہ. نہیں، ادھر ہے قتلوا فی سبیل اللہ اور ادھر ہے اہدنا الصراط المستقیم. بظاہر دونوں کا مطلب راستہ ہے، مگر دونوں راستوں میں فرق ہے. بھائی واضح کروں فرق. ایک ہوتا ہے جزوی راستہ، ایک ہوتا ہے کلی راستہ. کلی راستے کو صراط کہتے ہیں، جزوی راستے کو سبیل کہتے ہیں. مزید آسان کروں، موٹر وے پہ کبھی سفر کیا آپ نے؟ کیا نہیں کیا؟ کیا. اوکے، موٹر وے پہ آپ کی گاڑی چل رہی ہے، بظاہر ایک روڈ ہے جس پہ آپ کی گاڑی چل رہی ہے، ایک راستہ ہے. اگر آپ غور کریں تو اس روڈ کے اوپر 2-3 وائٹ کلر کی لائنز بنی ہوتی ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ اگر سپیڈ یہ ہے تو آپ ادھر آ جائیے، سپیڈ کم کرنی ہے تو ادھر آ جائیے، بریک لگانی ہے تو ادھر آ جائیے. بظاہر ایک راستہ ہے، مگر اس کے اندر 2-3 راستے ہیں. یہ جو اندر راستے ہیں انہیں سبیل کہتے ہیں، جو مل کر ایک بنا ہے اسے صراط کہتے ہیں. بھائی بات پہنچ جائے اللہ کرے. تو سبیل اور صراط کی سمجھ آ گئی؟ صلوات پڑھیں مل کے آواز سے بلند، اس سے بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیے. حضور صاحب ذی وقار جناب سید وقار تشریف لے آئے. اجازت ہے بھئی میں بات اب کمپلیٹ تو کروں. تو سبیل کا مطلب کیا؟ راستہ. صراط کا مطلب کیا؟ راستہ. تو دونوں راستوں کا فرق میں نے بتا دیا، ایک جزوی راستہ، ایک کلی راستہ. اب اسلام مختلف جزیات سے مل کر بنا ہے. نماز ایک جز، روزہ ایک جز، حج ایک جز، زکوٰۃ ایک جز. بس جو حالت نماز میں مارا جائے وہ بھی شہید، جو حالت روزہ میں مارا جائے وہ بھی شہید، قتلوا فی سبیل اللہ میں وہ بھی شہید، جو جہاد کرتا مارا جائے وہ بھی شہید، جو حج کرتا مارا جائے وہ بھی شہید، جو ذکر علی میں مارا جائے وہ بھی شہید، جو حسین کا ماتم کرتا مارا جائے وہ بھی شہید، جو علم حاصل کرتا مارا جائے وہ بھی شہید، جو والدین کی خدمت کرتا مارا جائے وہ بھی شہید. تو جو ایک جز بچاتا قتل ہو وہ شہید ہوتا ہے، جو پورا دین بچاتا قتل ہو وہ سید و شہداء حسین ابن علی ہوتا ہے. حسین نے سبیل نہیں بچائی، حسین نے صراط بچایا ہے. بھائی کربلا کے میدان میں حسین مدینہ سے چلے، آپ بتائیے 28 رجب کو چلے، 3 شعبان مکہ میں آئے، 8 ذی الحج مکہ چھوڑا، 2 محرم کربلا میں آئے. اس پورے عرصے میں حسین نے کہیں بھی تلوار نہیں اٹھائی، نہیں اٹھائی. 3 محرم کا دن آیا تلوار نہیں اٹھائی، 4 کا دن آیا نہیں اٹھائی، عاشور کا دن آیا ابھی بھی نہیں اٹھائی. حضرت علی اکبر قتل ہوئے تلوار نہیں اٹھائی، جناب قاسم مارے گئے تلوار نہیں اٹھائی. میں سوال کرتا ہوں حسین نے تلوار کیوں نہ اٹھائی؟ اور کب اٹھائی؟ آخری وقت جب سب قتل ہو گئے تب مولا نے حملہ کیا، جنگ کی، اس جنگ میں تلوار اٹھائی. حسین تلوار کیوں اٹھا رہے ہیں؟ حسین سبیل بچانے نہیں آئے، صراط بچانے آئے ہیں. اور صراط کون ہے؟ مسجد نبوی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کے صحن میں بڑے بڑے لوگوں کے گھروں کے دروازے کھلتے تھے. مالی کے مکان کو اچھا نہ لگا، وارث مکان سے کہا سارے بند کرواؤ سوائے اس کے جو خود میرا دروازہ ہے. سارے دروازے بند ہو گئے. روایت کہتی ہے کہ صحابہ آگے بڑھے اور کہا یا رسول اللہ یہ کیا، یا تو سب کے بند کروائیں یا سب کے کھلے رکھیں. حضور نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے میں نے اپنی مرضی سے بند نہیں کیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دروازہ اس کا کھلا رکھا جائے گا جس کے گھر والے ہر وقت مسجد میں آنے کی طہارت رکھتے ہوں گے. یہ گھر علی کے علاوہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. اور میں نے وقار بھائی تفسیر میں خود پڑھا ہے کہ جب دروازے بند ہو گئے، دروازے بند کرانے کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ آدھی رات کو لوگ اپنے بستروں سے اٹھتے تھے، ادھر آ کے سو جاتے تھے. اللہ کو یہ اچھا نہ لگا، میرے گھر کے تقدس کی پامالی ہو رہی ہے. گھر والی ادھر منہ نہیں لگاتی تھی، ادھر خدا نہیں لگانا چاہتا تھا. انہوں نے کہا بند کرواؤ دروازے سوائے علی کا. اب
مثلاً یہاں میں آپ سے محو گفتگو ہوں، آپ مجھ سے محو کلام ہیں. ابھی وقار بھائی آئے ہیں اور میں نے یوں دیکھا ہے مڑ کے، آپ نے بھی مڑ کے دیکھا. یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ جو آتا ہے انسان دیکھتا ہے، پھر آپ میری جانب متوجہ ہو گئے. عبداللہ ابن مسعود نبی سے سوال کر رہے ہیں، تفسیر پوچھ رہے ہیں مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کر. اور جب اتنا پوچھا یا رسول اللہ ما ھذا صراط المستقیم، اتنی دیر میں علی آ گئے. ابن مسعود نے یوں علی ولی کا چہرہ دیکھا اور پھر پوچھا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا حد ہو گئی، دیکھ بھی رہے ہو پوچھ بھی رہے ہو. ھذا صراط المستقیم. تو میں نے کیا عرض کیا کہ حسین سبیل بچانے نہیں آئے، حسین کربلا میں صراط بچانے آئے ہیں. سبیل بچانے آتے تو شہید ہوتے حسین، صراط بچانے آئے ہیں تو سید و شہداء ہے حسین. شہید نہیں، شہیدوں کے سردار ہیں حسین. زندہ نہیں، زندوں کے سردار ہیں حسین. کب تلوار اٹھائی حسین نے اور کب جنگ کی حسین نے؟ حسین جانتے تھے یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ رسول کے دشمن ہیں، یہ قرآن کے دشمن ہیں، یہ نبی کے دشمن ہیں، یہ شریعت کے دشمن ہیں، یہ حق کے دشمن ہے. لیکن جب نانا کے ناکے پہ سوار ہو کے فرزند رسول آئے اور سوال کیا او فلاں ابن فلاں، کیا تو نہیں جانتا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں؟ کہنے لگے جانتے ہیں. کیا تو نہیں جانتا میں نبی کے شانوں کا سوار ہوں؟ کہنے لگے جانتے ہیں. پھر تم مجھے پیاسے قتل کرنے کیوں آ گئے؟ تب بدبختوں نے کہا بغضاً لأبی کا، تیرے باپ کی دشمنی میں آئے ہیں. اب حسین نے تلوار نکال کے جنگ کرنا شروع کی اور فرمایا یاد رکھنا کربلا میں بھی لڑ رہا ہوں تو علی کے دشمنوں سے لڑنے آیا ہوں. اس صراط مستقیم کا نام ذات علی ابن ابی طالب ہے. اس صراط مستقیم کا نام ولایت علی ابن ابی طالب ہے. بس شریفو وقار بھائی آ گئے، میں زیادہ دیر آپ کو زحمت نہ دوں. بس آج 18 رمضان کا دن گزر گیا. یہ مہینہ علی کی بیٹیوں کے لیے قیامت کا مہینہ ہے. مانا کہ اس مہینے میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا اس مہینے میں بی بی زینب پردیس میں یتیم ہو گئی ہے. اجرکم اللہ. یہ جو 17 رمضان کا دن گزارا ہے نا، علی نے کوفہ کے منبر پہ خطبہ دیا. آج علی کا لہجہ عجیب تھا. کوفیوں کی جانب متوجہ ہو کے علی فرماتے تھے کوفہ والو مجھے ایک سوال کا جواب دو، کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں ہوں؟ میں نے پڑھا اور آپ رو پڑے. اب ذرا تصور کیجئے یہ جملے جب علی نے ادا کیے، کوفہ کی مسجد میں کوہرام برپا ہو گیا. جب علی نے فرمایا دیکھو گواہ رہنا، تم رات کو سوتے تھے، میں تمہارے دروازے پہ تمہارا رزق پہنچاتا تھا، میں تمہارے پردہ داروں کے سروں پہ چادریں رکھتا تھا. ایک بات یاد رکھنا، علی کی نصیحت ہے، جب میں چلا جاؤں میرے بعد یتیموں کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، یتیموں کے حوالے سے خدا سے ڈرنا. عزادارو اب میں جملہ کہوں، علی کی بیٹی تیرا اپنا مقدر تھا، حسین کی بیٹی تیرا اپنا مقدر تھا. یہ جو شب آ رہی ہے نا، اسے شب قدر بھی کہتے ہیں، شب ضربت بھی کہتے ہیں. یہ بڑی قیامت کی رات. 2 راتیں ایسی ہیں جو علی کی بیٹیوں کے لیے قیامت تھی. ایک 19 رمضان کوفہ میں، ایک 10 محرم کربلا میں. شریفو دونوں راتوں کا فرق یہ ہے، آج کی رات ایک باپ اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے زینب جاگ میری آخری رات ہے، اور کربلا میں حسین فرما رہے ہیں سکینہ سو جا میری آخری رات ہے. یا نور عینی یا برد قلبی نم یا بنیا، سکینہ آ جا میرے سینے پہ سو جا. میں سوال کرتا ہوں شریفو، علی بھی امام ہے، حسین بھی امام ہے. ان کی شہادت کی رات، ان کی شہادت کی رات، وہ بھی پردیس میں یہ بھی پردیس میں، لیکن علی بیٹیوں کو جگاتے رہے، حسین بیٹی سلاتے رہے. وجہ کیا ہے؟ علماء یہی کہتے ہیں علی کی جو بیٹی تھی نا، یہ امیر باپ کی بیٹی تھی. کربلا میں سکینہ غریب باپ کی بیٹی. علی کو پتا تھا آج نہ بھی سوئے گی، اس کے 18 بھائی ہیں، کل مطمئن ہو کے سو جائے گی. حسین کو پتا تھا آج سو گئی تو سو گئی، آج کے بعد سکینہ کو کوئی سونے نہ دے.
الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.